سوات سے بہت خوفناک قسم کی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور آج سے نہیں آ رہی، گزشتہ 3 مہینوں سے ہمارا سابقہ فاٹا اور ایف آر وہاں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جس پر ان علاقوں کے جو باسی ہیں وہ شدید تشویش کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہاں پر مظاہرے بھی ہوئے اور لوگوں نے احتجاج بھی کیا، بڑی تعداد میں لوگ آئے، جرگے وہاں پر ہوئے اور یہ سوال کیا گیا ریاست سے اور حکومت سے کہ آخر 13 سال بعد اس وادی میں دوبارہ اس قسم کی سرگرمیاں کیوں شروع ہو رہی ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں کہ جو چہروں پر نقاب ڈال کر آتے ہیں، کارروائیاں کرتے ہیں اور کارروائیاں کر کے چلے جاتے ہیں۔ آج ایک بڑا خوفناک واقعہ پیش آیا کہ خیبر پختونخوا کا جو ضلع سوات ہے، پاکستان میں ٹورزم کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، وہاں پر بم دھماکے کے نتیجے میں امن کمیٹی کے جو سابق سربراہ تھے ادریس خان، ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 افراد اپنی جان سے چلے گئے، جن میں 2 عام شہری بھی تھے۔ اور یہ قبل پولیس اسٹیشن کے جو ایس ایچ او ہیں فیاض خان، انہوں نے بتایا کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے یہ ایک ایسے علاقے میں ہوا کہ بالکل سڑک کے کنارے وہاں پر یہ بم بلاسٹ ہوا، ان کی گاڑی پر یہ حملہ کیا گیا، جس میں 5 افراد جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ امن کمیٹیوں پر حملے آج سے نہیں، یہ بہت عرصہ پہلے سے ہو رہے ہیں، جب طالبان وہاں پر مکمل طور پر فعال تھے، ایکٹیو تھے، اور آج کل جس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے عسکریت پسندی، طالبانائزیشن جو ہے وہ دوبارہ سے اس علاقے میں فروغ پا رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ واقعات ہو رہے ہیں۔ صوبائی حکومت جو ہے وہ مسلسل ان چیزوں کی تردید کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جزوی طور پر ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ اور سیف صاحب جو بیرسٹر سیف ہیں، انہوں نے میڈیا کے نمائندوں نے جب اس قسم کے اعتراضات کیے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اصل میں افغانستان میں جو پیس پروسیس تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے، تو یہاں پر طالبان سے ٹوٹے ہوئے کچھ گروہ ہیں جو اس پیس پروسیس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے، اس کو تباہ کرنے کے لیے اس قسم کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر رہی ہیں، اور لیکن زیادہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ تسلسل ہے، صرف ایک واقعہ نہیں ہے، کئی واقعات ہو رہے ہیں، اور طالبان کالعدم تحریک طالبان جو ہے ان واقعات کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے، اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس پر ان کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے، صحافیوں کو میسج کر کے ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ قبول کی جا رہی ہیں۔ اور صرف ایسا چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، ابھی اگست کے مہینے میں ہی آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ نامعلوم افراد جنہیں مقامی لوگ طالبان ہی کہہ رہے تھے، انہوں نے یہ جو اگست کا مہینہ ہے اس میں ایک پولیس ڈی ایس پی جن کا نام پیر محمد تھا، اور یہ جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے محمود خان، ان کے علاقے سے انہیں اور ان کے ساتھ جو سیکورٹی فورسز کے 2 افسران جو تھے انہیں یرغمال بنایا اور پورا ایک دن رات انہیں اپنے پاس رکھا۔ اگلے دن وہاں پر جو مقامی جرگہ تھا اس نے مذاکرات کیے، یعنی انتظامیہ کے لوگ نہیں تھے، مقامی جرگے نے ان کے ساتھ جا کے مذاکرات کیے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ان جو ہمارے فورسز کے اہلکار تھے، سیکورٹی فورسز کے، اور جو پولیس کے ڈی ایس پی تھے، انہیں وہاں سے پیر سید ان کا نام تھا، انہیں وہاں سے بازیاب کروایا گیا۔ تو یہ جو واقعات ہوئے ہیں، وہاں پر مقامی صحافی جو ہیں ان سے جب میں نے بات چیت کی، وہ یہ کہنے لگے کہ ہاں اس طرح کے واقعات جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پر بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، پولیس کے جو پولیس اسٹیشن ہیں وہاں پر بھی اسی طرح حملے ہو رہے ہیں، اور دہشت گرد وہاں پر آ رہے ہیں اور آ کر اپنی کارروائی کرتے ہیں، کارروائی کر کے وہ فرار ہو جاتے ہیں، پولیس ان کو پکڑ نہیں پاتی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان جو ایشوز ہیں، جو واقعات ہوئے ہیں، ان کی تحقیقات جاری ہیں، لیکن تحقیقات پتہ نہیں کہاں پر جاری ہیں اور تحقیقات کیسی ہو رہی ہیں کہ ابھی تک ہمارے سامنے کوئی رپورٹس نہیں آ رہی کہ یہ جو تحقیقات ہوئی ہیں، خصوصاً یہ جو ڈی ایس پی کو پکڑ کر ان کو مارنے والا واقعہ تھا، ان پر تشدد کیا گیا، یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی جو رپورٹس ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔ اچھا، صرف واقعات یہاں تک ہی محدود ہوں تو بندہ کہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگست کے مہینے میں آئی ایس پی آر نے خود اس بات کی تصدیق کی اور یہ بتایا کہ شمالی وزیرستان کا جو علاقہ ہے میر علی، وہاں پر فوجی قافلے پر خودکش حملہ ہوا، جس میں 4 سیکورٹی اہلکار جو تھے وہ شہید ہوئے۔ اس میں مانسرہ کے نائک شاہ زیب تھے 22 سال کے۔ اچھا، اس کے علاوہ
سپاہی عمیر اور نارووال کے سپاہی خرم، یہ 20 25 30 سال کی عمر کے جو نوجوان ہماری فوج کے نوجوان تھے، وہ اس واقعے میں شہید ہوئے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑنے کی جو وہ کوشش کی گئی۔ بعد میں پھر ایک بیان جاری کیا گیا کہ سیکورٹی اہلکاروں پر یہ جو حملے میں ملوث لوگ تھے، 4 جو لوگ تھے دہشت گرد شدت پسند، انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اچھا، جو عسکریت پسند ہیں بتدریج ان کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ صرف سوات کا یا وزیرستان کا ہی نہیں ہے، بلکہ ضلع باجوڑ جو ہے کئی ماہ سے وہاں پر بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں، ٹارگٹ کلنگ وہاں پر شروع ہو گئی ہے، اور کئی لوگ ٹارگٹ کلنگ میں مارے جا چکے ہیں، اور ان میں جمعیت علماء اسلام کے جو بڑی اہم شخصیات ہیں وہ بھی اس میں ماری گئی ہیں۔ کبھی الزام داعش پر بھی لگا دیا جاتا ہے، لیکن اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں۔ بھتہ خوری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، چوری ڈکیتی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ سامنے آئی کہ دیر بالا میں 8 اگست کو ایک فارسٹ افیسر ہیں جن کا نام سردار صالح ہے، انہوں نے شرنگل تھانے میں درخواست دی ہے کہ ان کے جو واٹس ایپ ہے اس پر 21 جولائی کو مبینہ طور پر تحریک طالبان پاکستان کے جو سیف الاسلام نام کے ایک وہ تھے کارکن، انہوں نے وائس میسج بھیجا ہے کہ آپ نے محکمہ فارسٹ کے 4 کروڑ روپے کی لکڑی فروخت کی ہے، جس میں 60% قوم کا حصہ ہے، اور وہ تحریک طالبان کے حوالے کر دیں، ورنہ جو انجام ہے اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس پر جو تھانہ شرنگل ہے اس نے اس نمبر کو ٹریس کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں کر سکے، تو پھر یہ کیس جو ہے یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو CTD ہے قبل، اس کو ریفر کر دیا گیا۔ اچھا، یہ جو CTD کے اہلکار ہیں انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو سے بات کی ہے اور اپنا نام خفیہ رکھنے کی درخواست کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ بھتے کے کیسز پر کھل کے بات نہیں کر سکتے، لیکن سچ یہ ہے کہ زیادہ تر جو کیسز ہیں بھتے کے وہ دیر سے آ رہے ہیں، باجوڑ سے آ رہے ہیں، اور انہوں نے جو فارسٹ آفیسر تھا اس کے کیس کا بھی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پہلے اس بات کی انکوائری کر رہے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں یہ واقعی طالبان کی جانب سے ہیں، یا ایسا تو نہیں کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہے یا علاقے کا کوئی شخص ہے وہ طالبان کے نام پر اس قسم کی کوئی کارروائیاں کر رہا ہے۔ اگر طالبان ملوث ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کے بعد کیس پر جو کام ہے وہ ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اہم ایشو جسے ذکر کرنا بہت ہی اہم ہوگا، آپ کے علم میں ہے کہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان نے تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کا ایک عمل جو ہے وہ شروع کیا تھا افغانستان میں۔ جب تحریک طالبان افغانستان کی گورنمنٹ بن گئی تو پھر وہاں پر ایک سلسلہ شروع ہوا کہ مذاکرات کیے جائیں اور پاکستان میں پیس بلڈنگ کے حوالے سے کام کیا جائے، اور اس میں بڑا ایک جرگہ بنایا گیا تھا جس میں 53 کے قریب افراد تھے۔ پہلے پاک فوج نے وہاں پر جا کر بات چیت کی، پھر اس کے بعد ان 53 اہلکاروں کو وہاں پر یہ جو کارکنان تھے سول سوسائٹی کے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اس میں شامل تھے، جو ملکان مشران تھے وہ اس کے اندر شامل تھے، اور برشر سیف جو تھے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ترجمان ہیں وہ اس جرگے کے بھی ترجمان تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ 53 رکنی جرگہ جو ہے وہاں پر گیا، جس میں پیپلز پارٹی، JUIF، مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی، تو ساری پارٹیوں کے جو لوگ تھے وہ گئے کہ وہاں پر جا کر جو بات چیت ہے وہ کیا جائے، کیونکہ اصل مدعا جو ہے کہ کس طریقے سے اس سارے ایریے کے اندر امن قائم کیا جائے۔ تو جو اس کے بعد علماء کا ایک وفد بھی گیا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کے اس میں، تو عملی طور پر جو چیز برآمد ہوئی یہ ہے کہ وہ جو 53 رکنی ڈیلیگیشن تھا وہ بھی ناکام ہوا، عملاً مطلب ناکام ہوا، ٹھیک ہے، بڑی اچھی باتیں کی ہیں، وہاں پہ جذبہ خیر سگالی کا مظاہرہ کیا گیا، اور جو علماء کا وفد تھا وہ بھی ایک طرح سے ناکام آیا۔ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ تحریک طالبان پاکستان کے جو اہم رہنما تھے، خالد خراسانی جن کا نام عبدالولی ہے صحیح، اور وہ ان کے ساتھ باقی جو رہنما تھے وہ سارے مذاکراتی عمل میں شریک تھے، اور یہ جو بات چیت ان کے درمیان جاری تھی اس کے اندر یہ بات بڑی امپورٹنٹ تھی کہ عمر خالد خراسانی جو تھے وہ فاٹا کا جو انضمام ہے اس کو خیبر پختونخوا میں اس کو ماننے کے لیے تسلیم ہی نہیں تھے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سابقہ حیثیت فاٹا کی بحال کی جائے، اور دوسری بات یہ تھی کہ مذاکرات کے لیے یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ تحریک طالبان پاکستان کا نام تبدیل کیا جائے۔ وہ اس شرط کو بھی ماننے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ ان دونوں مطالبات کو مانتے ہیں تو پھر باقی ماندہ زندگی ان کی کوئی اچھی نہیں گزرے گی۔ تو ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ جب آپ نہیں مانتے ان چیزوں کو تو پھر مذاکرات کس چکر میں کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ
وہ قبائلیوں کو اور اپنے جاننے والوں کو اور علماء کرام کو مایوس نہیں کرنا چاہتے، اس لیے انہوں نے کچھ اپنے مطالبات دیے ہیں اور انہوں نے 3 ماہ کا وقت مانگا ہے، لیکن 3 ماہ پورے ہونے سے پہلے ہی گزشتہ مہینے آپ نے دیکھا کہ عمر خالد خراسانی، مفتی حسن، حافظ دولت کے بارے میں یہ خبریں ہمارے سامنے آئیں کہ وہ جو پاکستان سرحد سے متصل افغان علاقہ صوبہ پکتیکا کہ اس کا علاقہ جو بیرمل ہے کہ میں دھماکے میں جو گاڑی پر دھماکہ کیا گیا اس میں یہ سارے جو لوگ تھے یہ مارے گئے، اور تحریک طالبان پاکستان نے ان کی جو اس واقعے کی تصدیق کی تھی۔ تو پہلے بھی ایسا ہوا کہ کئی بار جب مذاکرات جو تھے بالکل کلوز پہ تھے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ معاہدے جو ہیں وہ پورے نہیں ہو سکے اور واقعات جو ہیں ٹوٹلی وہ چینج ہو گئے۔ تو اب صورتحال ساری یہ ہے کہ اس بات کو جزوی طور پر مانا جائے یا مکمل طور پہ تسلیم کیا جائے، بات حقیقت یہ ہے کہ سوات میں اور ہمارے ایکس فاٹا میں حالات جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، فوج پر حملے ہو رہے ہیں، پولیس پر حملے ہو رہے ہیں، اغوا و برائے تاوان کی وارداتیں جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ 2023 کا جو الیکشن ہے وہ بالکل قریب ہے، تو الیکشن سے پہلے ایک ایسی صورتحال اور ایک ایسا ماحول ان علاقوں کے اندر بننے جا رہا ہے کہ جو الیکشن کی فضا کو بڑی حد تک سبوتاج کر سکتا ہے، اور وہاں پر بالکل سیم اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے 2007 سے لے کر 2009-10 تک، جسے ہم نے دیکھا، اور سوات میں پھر ایک بہت بڑا آپریشن کرنا پڑا، اور اس آپریشن کے نتیجے میں بہت بڑی مائیگریشن ہوئی، انٹرنل کیا کہتے ہیں جو داخلی طور پر جو تو ہم نے دیکھا بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنے علاقے چھوڑنے پڑے اور دوسرے علاقوں میں آنا پڑا، اور بہت ایشو جو ہیں وہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے، اور ابھی تک وہ ایشو جو ہیں سٹل ابھی تک موجود ہیں۔ تو اس علاقے کے لوگوں نے بڑے عرصے بعد جو امن تھا وہاں پر اس کو انجوائے کرنا شروع کیا تھا، سیلیبریٹ کرنا شروع ہوا، لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ وہاں پر اب لوگوں کو بہت سے سوال اٹھانے پر اور بہت سے خدشات جو ہیں ان پر مجبور کر رہی ہیں۔ تو ضرورت عمر کی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس ایشو کو زیر بحث لایا جائے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر اس بات کو زیر بحث لایا جائے، اور کچھ لوگ تو بڑی سخت اس پر وہ بات کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پشاور میں طالبان بھتہ مانگ رہے ہیں، مختلف علاقوں کے اندر انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ اور مجھے یاد آیا کہ اس میں تو خیبر پختونخوا کے جو رکن صوبائی اسمبلی تھے ان پر بھی حملہ ہوا ہے، باجوڑ کے اندر یہ واقعات جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور پورا صوبہ ایک طرح سے دوبارہ سے طالبان کی جو لپیٹ ہے اس کے اندر آ رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی اور متحدہ مجلس عمل وہاں پر حکومت کر رہی تھی، یا تحریک انصاف کی ابھی حکومت ہے، تو اور پھر اس کے بعد بہت سے لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ طالبان کے لیے جو حکومتی پالیسیاں ہیں وہ بہت لچکدار اور سافٹ رہی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ جو ساری انوائرمنٹ ہے یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو اگر آپ ان علاقوں کے اندر امن چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں، ٹورزم کا فروغ چاہتے ہیں اور پیس بلڈنگ چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو بہت سخت قسم کے جو اقدامات ہیں وہ کرنے پڑیں گے، کیونکہ امن مذاکرات اور دہشت گردی اگر ساتھ چلیں گے تو بہت ہی صورتحال مشکل ہوتی جائے گی، سوسائٹی کا جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو کسی جو معاملہ ہے اس کو کسی ایک کروٹ اب بیٹھنا چاہیے۔